خداوند یسوع مسیح ناصری خدا کے بیٹے کے قدوس بزرگ اور جلالی نام میں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ میرا نام بشپ سلامت کھوکھر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ہانوکا یا روشنیوں کی عید کے بارے میں سیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 22ویں آیت میں یوں لکھا ہے، یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے یعنی سردی کا موسم تھا، اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا۔ میرے عزیزو، اس حوالہ میں جس عید تجدید کا ذکر آیا ہے اسے ہانوکا یا روشنیوں کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عبرانی کیلنڈر کے 9ویں مہینے یعنی کسلیو کی 25 تاریخ سے 8 دن کے لیے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح سے ہانوکا کی یہ عید انگریزی کیلنڈر کے مطابق نومبر کے آخری دنوں میں یا پھر عام طور پر دسمبر کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ لفظ ہانوکا کا مطلب ڈیڈیکیشن، تقدیس یا مخصوصیت ہے۔ ہانوکا کی عید ایک خاص واقعہ یعنی یروشلم میں موجود ہیکل کی دوبارہ سے تقدیس یا اس کو دوبارہ سے پاک کیے جانے کی رسم کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور آج ہم اسی واقعے کو مختصر طور پر سیکھیں گے۔ عام طور پر دنیا بھر میں ہمارے مسیحی بہن بھائی یعنی یسوع مسیح خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ بائبل مقدس میں احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں درج ہفتہ وار سبت اور 7 عیدوں کو محض یہودیوں کی عیدیں سمجھتے ہیں، اور وہ ہانوکا کی عید یا عید تجدید کے بارے میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، جو کہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ احبار کی کتاب کے 23ویں باب میں درج عیدوں کو خداوند نے اپنی عیدیں یعنی خداوند کی عیدیں کہا، نہ کہ یہودیوں کی عیدیں اور نہ ہی اسرائیل کی عیدیں۔ کلام مقدس میں سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہفتہ وار سبت بھی خداوند ہی کا ہے۔ متی رسول کی انجیل کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں ہمارے خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ نے سبت کے ساتھ اپنے تعلق کے بارے میں فرمایا، ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ پس ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں اور سبت بھی خداوند ہی کا ہے۔ بائبل مقدس کے خدا پر ایمان رکھنے والے اور کلام مقدس یعنی بائبل مقدس کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، خواہ وہ یہودی ہوں یا غیر یہودی، ان عیدوں کو خداوند کی عیدیں سمجھ کر مانتے اور مناتے ہیں۔ ہم یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 22ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس عید میں ہمارے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں ہیکل میں موجود تھے، نہ کہ اپنے علاقے کفرنہوم گلیل میں۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی نظر میں اس عید کی کتنی اہمیت تھی۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس کے کئی اسکالرز یا عالم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کے مطابق جب جبرائیل فرشتہ کنواری مقدسہ مریم کے پاس یسوع مسیح کے مجسم ہونے کی خوشخبری لے کر آیا تو وہ اسی ہانوکا یا روشنیوں کی عید کے دن تھے۔ ہم ایماندار اس بات کو جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس ہر اس چیز سے نفرت رکھتا ہے جس کا تعلق خدا سے یا خدا کے لوگوں سے ہو، اور یہی سبب ہے کہ ابلیس اپنے پیروکاروں کے ذریعہ سے
ہر ممکن طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ خدا کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو خدا کی راہ سے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے سے روک سکے۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابلیس ہر طرح کے حربے اور حملے استعمال کرتا ہے۔ کبھی تو ابلیس لوگوں کے دلوں میں کلام مقدس یعنی بائبل مقدس کی تعلیم اور سچائی کے بارے میں شک و شبہ پیدا کرتا ہے، اور کبھی وہ لوگوں کے دلوں میں خدا اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے بارے میں نفرت پیدا کر کے ان پر حملے کرواتا اور ان کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ قابل افسوس بات ہے۔ شیطان ابلیس باغ عدن سے لے کر آج کے دن تک خدا کے ماننے والوں کے خلاف ظاہری اور پوشیدہ جنگ میں مصروف ہے، اور اس کی یہ جنگ ایمانداروں کے خلاف اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارا خدا قادر مطلق خدا اس کی عدالت کر کے اس کو آخرکار فنا نہ کر دے۔ اب ہم اس خاص واقعے کا بیان کرتے ہیں جو کہ ہانوکا کی عید یعنی عید تجدید کے منانے کا سبب ہے۔ اس واقعے کا ذکر مکابین کی پہلی اور دوسری کتاب میں درج ہے، اور یہ کتابیں اپاکرفا کا حصہ ہیں جو کہ رومن کیتھولک کلیسیا کی بائبل میں موجود ہیں، جبکہ یہ کتابیں پروٹسٹنٹ بائبل میں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انگریزی میں یا انگلش میں یہ اپاکرفا کی کتابیں الگ سے بھی دستیاب ہیں۔ تقریباً 160 قبل از مسیح یعنی بیفور کرائسٹ کی دہائی میں ملک شام یعنی سیریا کے یونانی حاکم وقت انتیاکس اپیفنس نے اس بات کا پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے زیر اثر اسرائیل کے علاقے میں موجود یہودیوں کو اس بات کا پابند بنائے گا کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو چھوڑ کر اس کے بت پرستانہ یونانی مذہبی عقائد اور تہذیب کی پیروی کریں۔ یوں وہ بادشاہ اپنے مذہبی عقائد کو اور اپنی تہذیب و ثقافت کو دوسروں پر زبردستی ٹھونسنا چاہتا تھا۔ اس بادشاہ کو انتیاکس چہارم یا انتیاکس فورتھ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بادشاہ ایک خدا کو ماننے کی بجائے بہت سے دیوتاؤں کی عبادت کرتا تھا، اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا مجسم کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے زیر اثر رہنے والے لوگ اپنی اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت ختم کر کے ایک جیسے نظر آئیں اور ایک ہی مذہب کی یعنی یونانی مذہب کی پیروی کریں۔ اس نے یہودیہ اور سامریا میں رہنے والے یہودیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اس کے دیوتا زیوس کی عبادت سب سے بڑے خدا کے طور پر کی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے خداوند کی شریعت میں موجود احکامات کی فرما برداری پر پابندی لگا دی۔ اس کے حکم کے مطابق خدا کے مقرر کردہ ہفتہ وار سبت پر پابندی، خدا ہی کی مقرر کردہ ختنہ کی رسم پر پابندی، کلام خدا توریت کو پڑھنے پر پابندی، اور یہودیوں کے لیے یونانی دیوتا زیوس کے لیے قربانی چڑھانا بھی شامل تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے راستہ میں آنے والے ہر ایک یہودی مرد و عورت کو بے رحمی سے تلوار کی دھار سے ٹکڑے کر دیں، چاہے وہ کوئی یہودی بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا ہو۔ اس واقعے میں صرف 3 دن میں تقریباً 40,000 لوگ
قتل ہوئے اور اتنے ہی لوگوں کو اسیر بنا کر لے جایا گیا۔ انتیاکس بادشاہ نے خداوند کی مقدس ہیکل پر حملہ کر کے اسے ویران کیا، اس کے قیمتی اور پاک برتنوں کو اور سونے کے شمعدان کو لوٹ لیا اور اس کے پھاٹکوں کو آگ سے جلا دیا۔ اس نے خداوند کی ہیکل میں اپنی بت پرستانہ رسومات کے مطابق خداوند کے لیے مخصوص مذبح پر زیوس دیوتا کے لیے ناپاک جانور سور کی قربانی چڑھائی، اور ہیکل کو ناپاک کرتے ہوئے خداوند کی ہیکل کو زیوس دیوتا کے نام سے منسوب کر دیا۔ اس نے ختنہ کو جرم قرار دیا اور اسے توریت کے جتنے بھی نسخے ملے یا موجودہ زمانے کے مطابق توریت کی جتنی کتابیں ملی، اس نے ان کو ضائع کر دیا۔ یہودیوں کے لیے اپنے مذہبی عقائد پر عمل کرنے کی صورت میں اس نے سزائے موت مقرر کی۔ اس نے حکم جاری کیا کہ یہودیوں کی ہر مہینے تلاشی لی جائے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کسی نے اپنے لڑکے کا ختنہ تو نہیں کیا یا ان کے پاس توریت کی کوئی کاپی موجود تو نہیں۔ انتیاکس اپیفنس بادشاہ نے یہودی قوم کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اس بادشاہ یا اس کی حکومت کے خلاف تھے یا اس پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے یا اس کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان یہودیوں کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے، پاک اور ناپاک کھانوں میں امتیاز کرتے، پاک چیزیں کھاتے اور کلام خدا کی تعلیم کے مطابق ناپاک چیزوں کو رد کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کلام خدا یعنی بائبل مقدس کے مطابق گزارنا چاہتے تھے۔ ان کا طرز زندگی یا زندگی گزارنے کا طریقہ باقی قوموں سے الگ تھلگ تھا، اور ان کا یہی رویہ اس بادشاہ کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے قابل نفرت تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی کئی قومیں اور دنیا بھر میں بے شمار لوگ بغیر کسی وجہ کے یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں، ان پر حملے کرتے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی خواہش کرتے یا ایسا کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ یقیناً یہ قابل افسوس رویہ ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ایسے لوگوں کے دل اور ذہن تبدیل کرے، ان کی روحانی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس میں موجود سچائیوں کو جان کر اپنی اس نفرت سے باز آئیں۔ دانیل نبی نے اپنی کتاب کے 11ویں باب کی 21ویں آیت سے آگے اس واقعے کی پہلے سے خبر یا پیش خبری دے دی، اور اسی باب کی 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور افواج اس کی مدد کریں گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے۔ اس کے علاوہ مشہور یہودی تاریخ دان جوسیفس نے اپنی کتاب اینٹیکویٹیز میں بھی اس ہولناک واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سیموئیل نبی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سیموئیل کے 17ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب جاتی جولیت یا گولایت نے اسرائیل کی فوجوں کو برا بھلا کہا اور ان کی بے عزتی کی تو داؤد کا دل غیرت سے بھر گیا، اور اس نے کہا کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے۔
اور پھر اسی کہانی میں آگے چل کر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے داؤد نے خدا کے لیے اپنی غیرت کے سبب سے اپنے آپ سے زیادہ قد آور اور کئی گنا زیادہ طاقتور جاتی جولیت کو مار ڈالا اور اس کا سر کاٹ کر فلسطی فوجوں کا غرور کچل دیا۔ اسی طرح سے ایک بار متتیہ کاہن نے یہ دیکھا کہ انتیاکس بادشاہ کا ایک افسر ایک کاہن کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ زیوس دیوتا کے لیے قربانی چڑھائے۔ اس واقعے پر متتیہ کاہن نے خداوند کے نام کی غیرت رکھتے ہوئے انتیاکس بادشاہ کے اس افسر کو قتل کر دیا۔ یہودیوں کے خلاف انتیاکس بادشاہ کے اس عمل کے نتیجہ میں متتیہ کاہن اور اس کے بیٹوں نے خداوند کے لیے غیرت رکھتے ہوئے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی اور مزاحمتی تحریک کا آغاز کیا، جس میں ان کے ساتھ دیگر یہودی شہری بھی شامل ہوئے، اور انتیاکس بادشاہ کی فوج کے مقابلے میں نہتے لوگوں نے بادشاہ کی فوج کو شکست دی۔ متتیہ کاہن عمر رسیدہ یعنی بزرگ تھا۔ اس جنگ کے آغاز کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے وفات پائی اور اس جنگ میں اس کے 2 بیٹے بھی کام آئے۔ اس کے بعد اس تحریک کی سربراہی متتیہ کاہن کے بیٹے یہودا نے کی، جس میں اس کے ساتھ اس کے 2 بھائی بھی شریک تھے۔ اسے مکابی یعنی ہتھوڑا کا لقب دیا گیا۔ یہودا مکابی ایک نہایت عمدہ سپاہی اور خدا اور اپنی قوم سے پیار کرنے والا شخص تھا۔ 164 قبل از مسیح میں ہیکل کی دوبارہ تقدیس سے پہلے یہودا مکابی نے ہیکل کی مکمل طور پر صفائی کی اور اس کی ناپاکی کو دور کیا، جو انتیاکس بادشاہ کے ہیکل میں خداوند کے حضور قربانی کے لیے مخصوص مذبح پر زیوس دیوتا کے لیے سور کی قربانی کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہودا مکابی نے قربانی کے لیے نیا مذبح تعمیر کروایا، نئے مقدس برتن بنوائے، خوشبو جلانے کے مذبح پر خوشبو جلائی، خداوند کی پاک میز پر روٹیاں رکھی، ہیکل کے اندر نئے پردے لگوائے۔ یوں اس نے ہر وہ کام کیا جس کے سبب سے ہیکل کی پرانی رونق اور اس کی پاکیزگی واپس لوٹ سکے۔ یہودی ربیوں کی کتاب تالمود کے مطابق جب یہودا مکابی اور اس کے ساتھیوں نے انتیاکس بادشاہ کی فوجوں کو شکست دی اور ان کو ہیکل سے نکال دیا، تو ہیکل کی دوبارہ تقدیس کرنے والوں نے دیکھا کہ ہیکل کے چراغ دانوں میں جلانے کے لیے خاص ترکیب سے تیار کیا گیا خالص زیتون کا تیل جن مرتبانوں میں موجود تھا، وہ سارے مرتبان دشمن فوج نے ناپاک کر دیے تھے، سوائے ایک مرتبان کے جس پر سردار کاہن کی خاص مہر موجود تھی۔ دوسرے لفظوں میں وہ پاک تیل تھا اور وہ صرف ایک ہی مرتبان میں موجود تھا۔ اس مرتبان میں موجود تیل صرف ایک ہی دن کے چراغ جلانے کے لیے کافی تھا، جبکہ خاص ترکیب سے چراغ دانوں میں جلانے کے لیے تیل تیار کرنے کے لیے 8 دن کا وقت درکار تھا۔ تالمود کی روایت کے مطابق چراغ دانوں میں جلانے کے لیے موجود یہ تیل، جو کہ صرف ایک دن کے لیے کافی تھا، معجزانہ طور پر 8 دن تک جلتا رہا اور اس دوران نیا تیل تیار کر لیا گیا۔ اسرائیل کے خدا کی حمد اور تمجید ہو، جو خالق خدا ہے اور ہر وقت ہر طرح کے معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
اس واقعے کی یاد میں ہر سال 25 کسلیو کو 8 دن تک ہانوکا یا روشنیوں کی عید منائی جاتی ہے۔ یہ خوشی اور خداوند کے حضور میں شکر گزاری کی عید ہے، جس میں لوگ مختلف طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عام طور پر یہودی عبادت اور عبادت گاہوں میں 7 شاخوں والا منورہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اوپر بیان کیے گئے معجزہ کی یاد میں 9 شاخوں والا منورہ یا چراغدان استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہانوکیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلے درمیانی موم بتی یا کینڈل جلائی جاتی ہے، جسے شماش کہتے ہیں، اور ہم اس سے خداوند یسوع مسیح سے تشبیہ دیتے ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ وہ دنیا کا نور ہیں۔ اسی شماش سے اس عید ہانوکا کے 8 دنوں میں 8 کینڈلز باری باری جلائی جاتے ہیں، یعنی ہر روز ایک نئی کینڈل، اور اس عید کے آخر پر یعنی 8ویں دن تمام 8 کینڈلز یا موم بتیاں روشن ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب یہودا مکابی اور اس کے ساتھی دشمن فوج کے خلاف جنگ میں مصروف تھے تو لوگ مقررہ وقت پر عید خیام نہیں منا سکے، جس کے سبب سے انہوں نے ہانوکا کی عید کو مشترکہ طور پر عید خیام کی طرح منایا، جس میں انہوں نے کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لے کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پس ہم سیکھتے ہیں کہ مکابین اور ہانوکا کی کہانی ان لوگوں کی کہانی ہے جو زندہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا اور اس کے کلام، احکام، تعلیم اور اس کی شریعت کے لیے غیرت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم تمام تر ایمانداروں پر اپنا رحم فرمائیں اور ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اس کے کلام اور نام کے لیے غیرت رکھیں اور خداوند کے احکام پر عمل کریں۔ میں نے آج کی ویڈیو میں ہانوکا یعنی عید تجدید کے پس منظر کو مختصر طور پر بیان کیا ہے، لیکن آپ مکابین کی کتاب میں اس واقعے کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے اب تک یسوع مسیح ناصری خدا کے بیٹے کو اپنا خداوند اور نجات دینے والے کے طور پر قبول نہیں کیا تو میں آج آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اسے آج ہی اپنے دل میں دعوت دیں اور اپنی زندگی کا مالک اور مختار بنائیں۔ اعمال کی کتاب کے 4 باب کی 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر کرتے ہوئے پطرس رسول نے یوں کہا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ پولس رسول نے رومیوں کے نام خط کے 10ویں باب کی 9 سے 11ویں آیت تک یوں لکھا، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا یعنی زندہ کیا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر یعنی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو بھیڑوں سے تشبیہ دیتے ہوئے یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں یوں فرمایا، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں
اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ ہم خداوند کے اس عظیم وعدہ، یقین دہانی اور ضمانت کے لیے اس قادر مطلق خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی خداوند یسوع مسیح کو دینا چاہتے ہیں اور اسے اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے سچے دل کے ساتھ میرے ساتھ اس دعا کو دہرائیے۔ خداوند یسوع مسیح ناصری، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے دل میں، میری زندگی میں آئیں اور میرے خداوند اور میری زندگی کے مالک بنیں۔ میرے ساتھ رفاقت رکھیں، میری رہنمائی کریں اور مجھے اپنے کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور آپ کی کلیسیا کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔ بشپ سلامت کھوکھر۔